ہم نے پہلے بتایا تھا کہ فعل مضارع پر جو اعراب ہوتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی فعل مضارع پر جو حروف عمل کرتے ہیں یا تو وہ نواصب میں سے ہوں گے یا پھر وہ جوازم میں سے ہوں گے۔ تو جو نواصب میں سے تھے وہ 4 حروف تھے، ان، لن، کے، اذن، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، سمجھے؟ 5 صیغوں میں یہ فتحہ دیتے ہیں، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، 2 صیغوں میں اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو جو چیزیں وہاں تھیں نفی تاکید بے لن کے ذریعے سے کہ وہ زمانے مستقبل میں خاص کر دیتا ہے اور تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے فعل مضارع میں، تو فعل مضارع میں لن کا جب عمل ہوتا ہے تو 2 طرح سے عمل ہوتا ہے، ایک لفظی عمل اور ایک معنوی عمل۔ تو لفظی عمل یہ ہے کہ وہ آخر میں فتحہ دے گا، 5 صیغوں میں، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دے گا، 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں ہوگا، یہ اس کا لفظی عمل تھا۔ معنوی 2 عمل تھے، ایک کہ وہ فعل مضارع کو نفی تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے، اور دوسرا فعل مضارع جو ہے اس کو زمانے استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو یہ 2 معنوی عمل تھا لن کے ساتھ۔ اب جو ہے فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف جو ہے اس کی دوسری قسم ہے وہ لم، جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، یہ 5 حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ تو یہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یفعلوا سے ہم جب حروف جوازم کو داخل کریں گے، لم یا لما یا کوئی اور بھی حرف، تو اب ان کا عمل یہ ہوگا، یفعلوا سے لم یفعل یا لما یفعل وغیرہ، یہ فعل مضارع کو جزم دیں گے، معروف کو بھی مجہول کو بھی، دونوں طرح کے افعال کو۔ اس کا بھی لفظی اور معنوی عمل ہے، اس کے بھی لفظی اور معنوی عمل ہے۔ لفظی عمل میں تو وہی سیم چیزیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ لن نے فعل مضارع کو نصب دیا۔ اب یہاں پہ جب ہم آئیں گے لفظی عمل یہ ہوگا کہ لم جو ہے یہ فعل مضارع کو نصب نہیں بلکہ جزم دیتا ہے، جزم یعنی حرکت کو ختم کر دیتا ہے، اس کو ساکن بنا دیتا ہے فعل کو۔ یفعلوا سے لم یفعل، لم یفعل، تو 5 صیغوں میں، جن 5 صیغوں میں لن کا عمل یہ تھا کہ وہ فعل مضارع کو نصب دیتا تھا، فتحہ دیتا تھا، 5 صیغوں میں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، ان 5 صیغوں میں لن کا عمل یہ تھا کہ یہ فتحہ دے گا۔ انہی 5 صیغوں میں، جن 5 صیغوں کے آخر میں فتحہ آتا ہے، لم کا عمل یہ ہے کہ انہی 5 صیغوں میں یہ کیا دے گا، جزم کرے گا۔ اور جس طرح وہاں 7 صیغوں سے نون اعرابی لن گرا دیتا تھا، وہی سیم عمل اس کا یہاں لم پہ بھی ہے کہ یہ بھی 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دے گا، یعنی جن 7 صیغوں میں نون اعرابی آتے ہیں جب لم داخل ہوگا تو ان 7 صیغوں میں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ جو عمل وہاں پر تھا کہ نون بنائی یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہے، لن نے وہاں پہ کوئی عمل نہیں کیا، اسی طریقے سے لم کا بھی معاملہ ہے کہ نون بنائی کے جو 2 صیغے آتے ہیں مؤنث کے غائب اور حاضر کے صیغے، اس میں لم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ جیسے وہاں پر لن یفعلنا تھا، یہاں پر بھی لم یفعلنا ہی رہے گا، اور جس طرح وہاں پر لن تفعلنا تھا اسی طریقے سے یہاں پر بھی لم تفعلنا ہی رہے گا۔ باقی صیغوں میں اس کا عمل ہے کہ یہ فعل مضارع کے 5 صیغوں کو جزم دیں گے، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سیم اس کا عمل ہے۔ ہاں، اب یہ تو لفظی عمل ہوا، معنوی عمل اس کا کیا ہے؟ معنوی عمل اس کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع جو حال اور استقبال کے معنی کے لیے خاص تھا، یا فعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا زمانے مستقبل میں، یہ فعل مضارع کا معنی ہے۔ اب جب لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع میں کو جو حال اور استقبال کا جو معنی پایا جاتا ہے، اس معنی کو، دونوں معنی کو، حال کے معنی اور مستقبل کے معنی، ان دونوں معنوں کو ختم کر کے
لم جو ہے جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ فعل ماضی کے معنی میں جو فعلا کا معنی تھا اس نے کیا ہے نا، فعل ماضی کا معنی. اب جب ہم فعل ماضی کو منفی بناتے تو ما فعلا کہتے ہیں، ما فعلا اس نے نہیں کیا. تو یہ جو ما فعلا اس نے نہیں کیا، جو یہ معنی ہوا، وہی معنی سیم معنی لم یفعل کا ہوگا. لم یفعل اس نے نہیں کیا، لم یفعل اس نے نہیں کیا. یعنی فعل ماضی فعل مضارع میں جو دو معنی پائے جاتے ہیں حال اور استقبال کا، اب یہ دونوں معنی کو ختم کر کے، دونوں زمانے کو ختم کر کے فعل مضارع کو لم جو ہے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. لن کا عمل یہ تھا کہ فعل مضارع کو وہ حال کا معنی ختم کر کے زمانے مستقبل کے لیے خاص کر دیتا تھا، اور لم کی خاصیت یہ ہے، لم کا معنوی عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا. بات سمجھ آئی؟ نفی جہت بلم، فعل مضارع معروف ہو یا مجہول، اس کے شروع میں حرف لم لگا دیں تو وہ نفی جہت بلم معروف یا مجہول ہو جائے گا. لم کا عمل کیا ہے؟ لم 5 صیغوں، واحد مذکر غائب، یفعلو، واحد مؤنث غائب، تفعلو، واحد مذکر حاضر، تفعلو، واحد متکلم افعلو، جمع متکلم نفعلو. ان 5 صیغوں کے آخر میں جو ہے یہ ضمہ دیتا ہے. ضمہ کب دے گا؟ اگر حرف علت نہ ہو تو جزم دیتا ہے. اگر حرف علت نہ ہو تو ان 5 صیغوں کے آخر میں اگر حرف علت نہیں ہے بلکہ فعل کیا ہے؟ صحیح ہے، تو پھر یہ جزم دے گا. لیکن اگر حرف علت ہے تو کیا کریں گے؟ اگر حرف علت ہو تو حرف علت کو یہ لم گرا دیتا ہے. جیسے یدعو، دعا یدعو، رما یرمی، خشا یخشا، ہے نا. دعا یدعو یہ واو کے ساتھ ہے، یدعو، یدعوان یدعون، سمجھے. یرمی یا کے ساتھ، آخر میں میم کے بعد یا ہے. یرمی، یرمیانی، یرمونا، یخشا، یخشیانی، یخشونا، سمجھے. تو یہ حروف جو ہیں، یہ مضارع کے جو صیغے ہیں، یہ فعل مضارع جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، اس کے آخر میں حرف علت ہے. تو اگر فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو لم پھر ضمہ نہیں دے گا، ہاں یہ جزم نہیں کرے گا، بلکہ اس کا کام یہ ہوگا کہ اگر حرف علت ہے تو حرف علت کو آخر سے گرا دے گا، بس یہی ہو گیا اس کا جزم. جیسے یدعو تھا واو کے ساتھ، لم جب ہم داخل کریں گے تو لم یدعو ہو جائے گا بنا واو کے. یرمی تھا یا کے ساتھ، لم داخل ہوگا تو لم یرمی بنا یا کے. یخشا تھا یا کے ساتھ، اب لم جب داخل ہوا تو یا کو گرا دیا. یعنی جو حروف علت ہوں گے اگر آخر میں تو حروف علت کو گرا دے گا. یہ عمل ہوا. اور جہاں جہاں نون اعرابی ہو اس کو بھی گرا دیتا ہے. اور جمع مؤنث غائب یا فعلنا، جمع مؤنث حاضر تفعلنا میں کوئی عمل نہیں کرتا. تو یہ لفظی عمل ہوا. معنوی عمل اس کا یہ ہے کہ لم کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. اب بتا رہے حروف علت جو ہے وہ 3 ہیں، واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ وائی ہے. اب یہاں پر اس کی گردانیں ہیں: لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل. اور فعل مضارع مجہول کی گردان ہے: لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا وغیرہ. تو یہ ساری گردانیں جو ہیں آپ لوگ یاد کر لیجئے گا.